تبھی جا کر کے رب سے صحیح محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو
تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم تمام طرح کی عبادتوں کو بجا لائیں گے، تمام اعمال انجام دیں گے، تمام کار خیر کریں گے اور تمام حرام کاموں سے بچیں گے، تمام منع کردہ چیزوں سے بچیں گے، فسق و فجور سے بچیں گے اور تمام طرح کی شریعت کی مخالفتوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے۔ تو سب سے پہلے ہماری زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری کاوش ہونی چاہیے اور ہمارا اصل کام ہونا چاہیے وہ یہی کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے خالق کی حقیقت کو جانیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کی پہچان حاصل کریں اور رب کا کیا مقام ہے، رب کا کیا روب و جلال ہے اور رب کے کیا حقوق ہیں، رب کی محبت کیسے ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو جانے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور آدمی کی دنیا اچھی نہیں ہو سکتی ہے، آخرت اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے ارکان بتائے، 6 ارکان کا تذکرہ کیا تو پہلا رکن بتایا ان تؤمن باللہ، مسلمانوں، مومنوں، تم اللہ پہ ایمان رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ اعتماد رکھو اور صحیح طور پر اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے تو کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایمان کے ارکان بتاتے ہوئے اپنے رب پر ایمان لانے کی تعلیم دی اور ایمان کی شرط بتائی، ایمان کی بنیاد بتائی، ایمان کا رکن بتایا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ اور جب آپ نے اسلام کے ارکان بتائے تو کہا کہ رب کے ایک ہونے کی گواہی دو، رب کی وحدانیت کا اقرار کرو، ایک رب ہونے، ایک معبود ہونے کا اقرار کرو، تب تم مسلمان ہوگے، تب تم مومن ہوگے اور تب جا کر کے تمہارے ایمان اسلام کا اعتبار ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، ہماری زندگی کا یہی اصل سرمایہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہم اس اہم چیز پر، زندگی کی بنیاد پر، زندگی کی اہم ضرورت پر اور ہمارے اسلام اور ایمان کی جو شرط ہے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہے، مومن ہو کر بھی مومن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اسلام کے دعویدار ہونے کے باوجود بھی اسلام کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، ایمان کے دعویدار ہونے کے باوجود بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اور قرآن مجید کے ماننے والے کے ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی ہم احادیث کی تعلیمات کو نہیں اپناتے ہیں اور ہم اس کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر جنت کے خواہش مند ہیں، ہم جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ہم جنتی بننا چاہتے ہیں۔ میرے دل میں بھائی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے رب پر ایمان کا معنی مفہوم سمجھیے، رب کے حقوق کو جانیے اور رب کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے، تب جا کر کے آپ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ اور پوری ترغیب کے ساتھ اور آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ رب کی عبادت کر پائیں گے، ورنہ ظاہری طور پر بے دلی کے ساتھ اور بے شوق یوں ہی رسمن دکھاوے کے لیے مجبوری میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی موقع ملتا ہے تو کسی وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ سب اوپر کے من سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے
اس کا اندازہ کیسے لگتا ہے؟ یہ کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں؟ اس لیے کہ ہم رب کی رضا کے لیے، رب کی حضوری کے لیے زندگی نہیں گزارتے، قدم قدم پر، ڈگر ڈگر پر اور ہر لمحہ نظام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، قرآن سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی یاد نہیں آتی، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، اور رب کی محبت ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی ہے، رب کی عظمت ہمیں غلط کاموں سے نہیں روکتی ہے، رب کی معرفت، رب کی پہچان ہمیں حرام کاموں سے نہیں روکتی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا روب و جلال نہیں ہے، اور آپ رب کو نہیں جانتے ہیں، رب کے حقیقی تقاضے کو نہیں جانتے ہیں، اور آپ رب کی محبت سے محروم ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، چاہے بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی طرح کے افراد ہو، کسی بھی طبقے کے ہو، تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تمام مومنوں پر فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا معنی مفہوم سمجھے، اور رب کی معرفت حاصل کرے، رب کی پہچان حاصل کرے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو پوری رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور خلوص للہ کے ساتھ انجام دے، ہر اس کام سے بچے، ہر اس عمل سے بچے جو ہمیں اللہ کی ذکر سے منع کرنے والے ہو، اللہ کی ذکر سے روکنے والے ہو، اور اللہ کی ذکر سے دور کرنے والے ہو۔ بہت سارے نوجوان ہیں جن کو آج بھی پتہ نہیں ہے کہ رب کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے۔ میرے دینی بھائیوں، رب کا صحیح طور پر ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم رب کی وحدانیت کو صحیح طور پر سمجھیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اور ایمان باللہ کے جو ارکان ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اس وقت تک ہم صحیح طور پر رب کے بعد انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ بچوں کو چاہے بچوں کی لیے ضروری ہے، گارجین حضرات کے اوپر واجب ہے، ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسی طریقہ پر کرے کہ ان کے دل میں رب کی معرفت پیدا ہو، ان کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو، اور وہ اپنے رب کے حقوق کو بجا لائیں، رب سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی آندھی آئے، کوئی بھی مصیبت ہو، کسی بھی حالت میں وہ رب کے ساتھ شرک نہ کر سکے، رب کی نافرمانی نہ کر سکے، اور اپنے دین سے منحرف نہ ہو، اسلام سے بیزار نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں لوگ بچوں کو تعلیم تو دلاتے ہیں، لیکن عقیدے کی تعلیم نہیں دلاتے، بچوں کو بڑے سے بڑے اداروں میں، سنستھانوں میں پڑھاتے تو ہیں، لیکن ان کے دلوں میں رب کی عظمت نہیں بیٹھاتے ہیں، رب کی محبت نہیں بیٹھاتے ہیں، اور ان کو توحید کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں۔ ہمارے بچے، یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں، یہ توحید ربوبیت کو نہیں سمجھتے ہیں، توحید الوہیت کو نہیں سمجھتے ہیں، توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ شرک کر بیٹھتے ہیں، وہ توحید کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کر لیتے ہیں، اور اللہ کی پناہ بہت سارے ایسے مقامات پر وہ کفریہ کام بھی کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نہایت ہی خطرناک انجام ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض موقعوں پر اخبارات میں ہم سنتے ہیں کہ بچے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں۔ یہ لڑکیاں، یہ لڑکے کثرت کے ساتھ آج مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم نہیں دلاتے ہیں، توحید کی تعلیم نہیں دلاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں رب کی محبت نہیں بیٹھاتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کہ مسلمانوں میں، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو لغوات کو خریدتے ہیں، لغوات کو اپناتے ہیں، بری چیزوں کو اپناتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ مذاق بھی بناتے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے نہایت ہی عبرت آمیز
ना बने। उलमा ने लिखा है कि इसमें वो मुसलमान भी शामिल है, वो माँ बाप भी शामिल है और वो गार्जियन हजरात भी शामिल है जो अपने बच्चों को तौहीद की तालीम नहीं दिलाते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं उन्हें बताते हैं, और वो अपने बच्चों को मुनकरात में, गलत कामों में, फहश कामों में वो मुब्तला देखते हैं लेकिन उन्हें रोकती नहीं है, टोकती नहीं है। वो रातों को तन्हाई में वो गलत चीज़ें देखते रहते हैं, शिरकिया चीज़ें देखते रहते हैं और मुनकर और फहश काम देखते रहते हैं। वो फिल्में देखते हैं, रात रात पर गाने सुनते हैं, रात रात पर मैच देखते हैं और अल्लाह ताला की बात नहीं करते हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं। ये लोग भी इस वईद में शामिल हैं। अल्लाह अकबर। आप होशियार हो जाएं, आप अपने आप को होशियार कर लें कि कहीं इस आयत की वईद में और अल्लाह ताला ने जो दर्दनाक सजा बताई है उसमें हम भी ना शामिल हो जाए। सिर्फ खुद ही अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से हासिल होने में परेशानी नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को भी गलत राहों पे देखना और छोड़ देना ये भी बड़ी वईद की बात है और दर्दनाक अज़ाब आपको भी मिलेगा। आप भी इस बुराई के अंजाम से दो चार होंगे और आपको भी अल्लाह ताला पूछेगा, आपकी गिरफ्त करेगा। लिहाजा हमें सबसे पहले अपने रब की पहचान होनी चाहिए, खुद भी रब की मार्फत हासिल करें, खुद भी रब को जाने पहचाने, रब से मोहब्बत करें और अपनी औलाद को भी अक़ीदे की तालीम दे, रब की तालीम दे, उनकी रब की मोहब्बत उनके दिलों में बैठाए। और हमें किसी भी तौर पर रब की मोहब्बत से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर हमारे दिल में अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने खालिक से मोहब्बत नहीं है तो हम कभी भी मोमिन नहीं हो सकते हैं। हमारे ईमान और इस्लाम की कोई हैसियत नहीं है। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, वो सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करते हैं। और जब अपने रब से मोहब्बत करेंगे तो फिर हम अल्लाह ताला की हमेशा बात करेंगे, किसी भी मौका पर अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। इंसान होने के नाते गुनाह हो जाएगा, फौरन तौबा करेंगे, अपने रब को राजी कर लेंगे। शायर कहता है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हाशिम ये कहते, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद यानी रब की मोहब्बत, रब की मार्फत और रब की मार्फत के बाद अल्लाह ताला की तमाम तरह की इबादतों को अंजाम देना, शिर्क से मुकम्मल तौर पर बचना, यह है तौहीद। और जब तौहीद इंसान के अंदर आ जाती है, अल्लाह ताला के वहदानियत का एहसास हो जाता है, तो बंदा फिर तमाम दुनिया की नाराजगी मोल ले सकता है, वो दुनिया की मुसीबतों को झेल सकता है और वो कोई भी परेशानी झेल सकता है, लेकिन रब की नाफरमानी नहीं कर सकता, रब के साथ शिर्क नहीं कर सकता और वो अपनी रब की इबादत में किसी भी तौर पर कोई समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए असल हमारी जिंदगी का सरमाया, हमारी मताए हयात और हमारी दौलत, हमारी पूंजी यही अल्लाह की मार्फत है, अल्लाह की मोहब्बत है और यही तौहीद बारी ताला है। इसको समझिए। इसके बाद आपकी नमाज का एतबार है, आपके रोजे का एतबार है, आपकी ज़कात का एतबार है और दीगर चीज़ों का एतबार है। यही हमारी दुनियावी जिंदगी की कामयाबी है और यही हमारी आखिरी जिंदगी की कामयाबी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाद में नमाज की बारी आती है, रोजे की बारी आती है, ज़कात की बारी आती है और हज की बारी आती है। सबसे पहले रब की मार्फत, रब पे ईमान, रब पे भरोसा, रब पे तवक्कुल और रब की मोहब्बत और तमाम तरह की इबादतों को अपने रब के लिए अंजाम दो। शिर्क से बचना यही है इस्लाम की पहली बुनियाद, ईमान की पहली बुनियाद और यही जन्नत की कुंजी है, यही जन्नत की चाबी है। इसके बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। वक्त हो चुका है, बस कहना यह है कि हम तमाम लोग अपने रब को समझें। मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम आलिम भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन दावा ना करें कि हम रब को जानते हैं। अगर रब को जानते होते तो हम गलत काम नहीं करते, गुनाह के काम नहीं करते। आप अगर गुनाह के काम करते हैं, गलत काम करते तो समझिए कि रब की मोहब्बत खत्म होती जा रही है। और ईमान की शर्त यह है कि हम रब से तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करें, रसूल से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी है, जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी है, माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी है, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करनी है। और ये दौलत, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी तो वो दूर की बात है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कि आप ईमान बिल्लाह के माना मफहूम को समझिए और तौहीद बारी ताला को समझिए और रब की इबादतों को अंजाम दीजिए।
پوری رضا کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی میں تمام طرح کی بھلائی ہے، کامرانی ہے۔ اخیر اللہ تعالیٰ دعا کرتے بھائی رہا ہم تمام لوگوں کو رب کی معرفت نصیب فرما اور ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے اور تمام لوگوں